السلام علیکم دوستو، آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ناصر طور حاضر خدمت ہے۔ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی نے 100 سال کی ہسٹری میں پہلی بار کسی بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو ڈگری سے نوازا ہے۔ پورے 100 سال میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی نے ڈگری دی۔ ای ڈی یونیورسٹی نے پہلی بار ایسا اقدام کیا جو کہ بہت خوش آئین ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بیجنگ کے ساتھ جو ڈائریکٹ فلائٹ کا سلسلہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا وہ پھر سے دوبارہ شروع کر دیا ہے، جس سے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اور کاروباری حضرات کو بیجنگ چائنا جانے اور آنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک اہم پیش رفت جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں کہ اسلام آباد میں تمام شیشہ کلبز کو بند کر دیا جائے۔ دیٹس اے ویری گڈ سائن۔ پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے کہ شیشہ کلبز پورے پاکستان میں بند ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل اس شیشے کی مد میں کسی اور طرف جا رہی ہے۔ جہاں پہ شیشے کے کلبز کھلے ہیں وہاں شیشے کے اندر اس فلیور کی بجائے کچھ اور استعمال ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جاری ہے، جس میں عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ وہ اپنے فیصلے کے بارے میں اسلام آباد پہنچ کر ہی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو جب تک قافلہ اسلام آباد پہنچتا ہے تو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری اہم خبر کہ مولانا فضل الرحمان آزادی لانگ مارچ میں موجود تھے۔ یہ اصلی مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، یہ ایک فیک مولانا فضل الرحمان تھے جو بالکل مولانا فضل الرحمان کی طرح ڈریس اپ ہو کر اس آزادی مارچ میں پہنچے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریگولیٹری انسٹرکشنز پر عمل درآمد نہ کرنے پر پاکستان کے 6 بینکوں کو 290 ملین روپے کا جرمانہ کیا ہے، اور اس جرمانے میں سب سے بھاری جرمانہ 140.3 ملین صرف اور صرف بینک الحبیب کو جرمانہ ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر 81.72 ملین میزان بینک، اور تیسرے نمبر پر 25.875 ملین نیشنل بینک آف پاکستان، اور 19.223 ملین ایم سی بی بینک لمیٹڈ، اور 13.49 ملین جے ایس بینک لمیٹڈ، اور سب سے کم 10.025 ملین فیصل بینک کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم پیش رفت اس سارے ٹینشن کے ماحول میں ایک خوشی کی خبر کہ پاکستان از مور سیکیور دین انڈیا ان گیلپ لا اینڈ آرڈر انڈیکس۔ گیلپ نے لا انڈیکس کی رینکنگ جاری کی ہے، جس میں پاکستان کو 48واں نمبر ملا ہے۔ 121 ممالک کی رینکنگ ہے جس میں پاکستان 48ویں نمبر پر ہے۔ یہ رینکنگ پہلے نمبر سے 100 نمبر کی طرف جاتی ہے، جیسے کہ جو اس ملک کا نمبر پہلا ہوگا وہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے سب سے بہترین ملک قرار دیا جائے گا، جبکہ انڈیا اس میں 60ویں نمبر پر موجود ہے۔ جو اکھنڈ بھارت کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ سب مائنارٹیز کے لیے اور سب کے لیے بہت اچھا یہ ملک ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک اہم اور خوشی کی خبر، سیف اللہ پراچا ایک پاکستانی جس کو القاعدہ سے روابط کے الزام میں امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا، آج وہ 19 سال کے بعد رہا ہو کر پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اس سپوت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث نہ تھا، نہ ہے، اور شاید نہ کبھی ہوگا۔ بات کرتے ہیں کرکٹ کی، تو پاکستان اپنا تیسرا میچ کل کھیلنے جا رہا ہے نیدرلینڈز کے خلاف، اور حارث رؤف نے کہا ہے کہ اسٹل ناٹ اوور،
وہ بھی کانفیڈنٹ ہے کہ پاکستان ابھی بھی ورلڈ کپ میں کم بیک کر سکتا ہے، اور شعیب اختر نے بھی یہی کہا ہے۔ اس حوالے سے بات تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ختم نہیں ہو گیا، ابھی بہت سے چانسز باقی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھا کم بیک کرے گا۔ ایلن مسک، جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر کو خریدا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ کی ہے کہ بہت سے اپنے امپلائیز کو فارغ کیا، جن میں اس کے پہلے سی ای او جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے ان کو فارغ کر دیا ہے، اور ٹویٹر کو فری کر دیا ہے کہ یہاں پر آزادی کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اور وہ آگے ایک نئی پیش رفت کرنے جا رہے ہیں کہ ٹویٹر اب آپ کے فیوچر کی پریڈکشن بھی کرے گا۔ یہ بات کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہے یہ تو آگے مستقبل میں ہی پتہ چلے گا۔ دوستو، ایک نعرہ آپ نے پہلے سنا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ آج ایک نیا سلوگن پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی ریزلٹس نامنظور۔ ورچوئل یونیورسٹی جس کے نتائج کا اعلان کیا گیا، اور اس میں تقریباً 90% اسٹوڈنٹس فیل ہیں، 90% طالب علم فیل قرار پائے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی نے امتحانات میں 2 نمبری کی ہے، وہاں پر مس کنڈکٹ ہوا ہے۔ جبکہ چند اسٹوڈنٹس میرے جاننے والے بھی ہیں جو ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم کا معیار، ان کی محنت کا اگر دیکھا جائے، ورچوئل یونیورسٹی میں صرف امتحان پاس کرتے ہیں، اگر وہ کسی اور یونیورسٹی میں امتحان دیں تو وہاں پر وہ کچھ اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ورچوئل یونیورسٹی کا یہ طریقہ کار کافی حد تک غلط ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی صرف پیسے کمانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اور اس میں سے تقریباً 30% اسٹوڈنٹس وہ تھے جو فائنل سٹیج پر تھے اور اپنا آخری سیمیسٹر کلیئر کرنے والے تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس کا دہائی یہ ہے کہ ان کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، اور بہت اچھے ایسے کہ وہ فیل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ورچوئل یونیورسٹی نے کیسے ان کو فیل کیا، اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ وائس چانسلر اس بارے میں اور گورنر پنجاب اس بارے میں ضرور نوٹس لیں، اس میٹر کو سالو کریں، اور طالب علموں کے جو کنسرنز ہیں ان کا جواب دیں، کیونکہ طالب علم اپنا جیب سے، اپنے والدین، ان کے والدین اپنی جیب سے کس طرح سے ان کے فیسز پے کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بنا ثبوت دیے کہ آپ کی مارک شیٹ دیے بنا ان کو فیل کر دینا کہاں کا انصاف ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں چند نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔